جی السلام علیکم۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کچھ دنوں میں رمضان شروع ہو رہا ہے، تو رمضان کے حوالے سے آپ سب لوگوں سے کچھ باتیں کرنی تھیں، بلکہ ریکویسٹ کرنی تھیں سب سے، اسپیشلی کاروباری حضرات سے، کہ اس رمضان کو آپ جو سیزن لگائیں نا، وہ پیسوں کے سیزن کے بجائے، کاروبار کے سیزن کے بجائے آپ کوشش کریں آپ لوگ نیکیوں کا سیزن لگائیں۔ اس رمضان میں آپ جتنی نیکیاں اکٹھی کر لیں، پروفٹ مارجنز کو بے شک تھوڑا کم کر لیں، اللہ کی ذات پورا سال آپ کا پورا کرے گا انشاءاللہ۔ تو کوشش کریں کہ جس کے لیے جتنی آسانی پیدا کر لی جائے، اپنے پروفٹ مارجنز کو کم کر لیں، اور دیکھیں آپ کے پاس جو بھی غریب آتے ہیں، مستحق آتے ہیں، ان لوگوں کی مدد کریں۔ اور باقی بھی جتنے لوگ ہیں، میری آپ سب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ غرباء کو، اسپیشلی مسکین لوگوں کو خیال رکھیں، ان سب کا یاد رکھیں۔ آپ کے پاس، آپ کے گھر میں جو ضرورت سے زائد اناج ہے، یا آپ کے بینک اکاؤنٹ میں جو آپ کی ضرورت سے زائد پیسہ ہے، اس پہ کسی اور کا حق ہے۔ اور یہاں پہ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ جی وہ ہم نے آنے والے وقت کے لیے، یا بچوں کے فیوچر کے لیے، یا مشکل حالات کے لیے رکھا ہے، تو یاد رکھیے گا، آنے والے وقت کو آپ کبھی بھی پریڈکٹ نہیں کر سکتے۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ آنے والا وقت برا ہوگا یا آنے والا وقت اچھا ہوگا۔ کئی لوگ ہوتے ہیں جو ایک سال میں بہت مشکل حالات میں گزر رہے ہوتے ہیں، اور آنے والے سالوں میں وہ اللہ پاک کی ذات انہیں بہت اوپر مالی طور پر لے جاتی ہے، اور کئی لوگ مالی طور پہ بڑے اسٹیبلشڈ ہوتے ہیں، اور کچھ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ تنزلی کا شکار ہو جاتے ہیں مالی طور پہ۔ تو یہ وقت اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جب چاہے جس کا وقت پھیر دے، وہ مالک ہے۔ لیکن آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ اس بات کو جو میں نے پہلے بھی بتائی، کہ یاد رکھنا ہے کہ جو آپ کی ضرورت سے زائد چیز آپ کے پاس موجود ہے نا، آپ کے گھر میں، آپ کے بینک میں، آپ کے کچن میں، آپ کی وارڈروب میں ایون، اس پہ کسی اور کا حق ہے، اور وہ جس کا حق ہے اس کو ڈھونڈیں اور اس کو دے دیں۔ اور رمضان میں کوشش کریں کہ جتنے ارد گرد دیکھیں جو لوگ غریب ہیں، مسکین ہیں، جو صحیح طرح سے گزارا نہیں کر سکتے، ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں، روزہ رکھیں، اور پھر روزہ رکھ کے نکلیں، اور ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں اور تلاش کریں کہ جو افطاری اس طرح سے نہیں کر سکتے جس طرح سے آپ لوگ افطار کرتے ہیں، سحری کا انتظام اس طرح سے نہیں کر سکتے جس طرح آپ لوگ سحری کرتے ہیں، تو ان لوگوں تک سامان پہنچائیں، ان لوگوں تک عید کے کپڑے پہنچائیں، پیسے پہنچائیں، جو چیز آپ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کسی ادارے کو دیں یا کچھ کریں، یا خود ڈھونڈیں، خود گھر سے باہر نکلیں، لوگوں کو تلاش کریں، لوگوں سے پوچھیں کیسے لوگ کدھر ہیں۔ آپ گھر سے باہر نکلیں گے، آپ کو لوگ مل جائیں گے اللہ کی رضا کے لیے، اور یہی چیز آپ کو آخرت میں کام آئے گی۔ یہی چیز یقین مانیں آپ کے بچوں کا مستقبل بنا دے گی، یہی چیز آپ کا مستقبل بنا دے گی، اور یہی چیز آپ کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گی، آخرت میں بھی کامیاب کرے گی۔ اور میری پھر درخواست ہے کہ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو مڈل مین ہوتا ہے نا، وہی بیچ میں سارا کچھ کما جاتا ہے۔ جو بیچارہ کاشتکار ہے، جو چیزیں اگاتا ہے، اس کو بھی کچھ نہیں بچتا، اور اینڈ یوزر ہے، جو کنزیومر ہے، وہ بیچارہ آلریڈی پسا ہوا ہے۔ تو درمیان میں جو مڈل مین ہے نا، وہی سارا کچھ کمیشن بھی اپنے پاس رکھ لیتا ہے، اور سارا کچھ پروفٹ کا ایک بڑا مارجن وہ بھی اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ تو ان لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس رمضان میں اللہ کا خوف کریں، کوئی ظہیرہ اندوزی سے بچیں، قیمتیں ناجائز منافع خوری سے، ناجائز بڑھانے سے بچیں، اور رمضان کی برکتیں رحمتیں سمیٹ سکیں جتنی ہو سکے۔ اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ اللہ پاک عافیت والا، برکت والا رزق دے آپ سب کو، اور اس رمضان کی برکتیں اللہ پاک آپ سب کو نصیب فرمائے، آمین، شکریہ۔